ساعدني يا رحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں. خصوصی طویل پروگرام ہمارا دورہ ترجمہ قرآن کا. قرآن پاک کا مختصر تشریح کے ساتھ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے. سورہ مریم کا مطالعہ جاری ہے اور سورہ مریم کی آیت نمبر 66 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. اور کافر انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. کیا انسان اس بات کو یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ نہ تھا. ارے نہ تھے تو بنا دیا. دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. بس آپ کے رب کی قسم ہم انہیں اور شیاطین کو ضرور جمع کریں گے پھر ہم انہیں ضرور حاضر کر لیں گے جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. یہ ذلت کی طرف اشارہ. اللہ کل کی ذلت سے جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا. پھر ہر گروہ میں سے ہم اسے ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں رحمان سے بہت زیادہ سرکشی کرنے والا تھا. ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا. پھر یقیناً ہم ان سے خوب واقف ہیں جو اس جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں. مجرمین کے لیڈرز بھی آگے آگے ہوں گے اور مجرمین جو جہنم میں جانے والے اللہ سب سے واقف ہے. فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. اور تم میں سے کوئی نہیں مگر اسے یہاں سے گزرنا ہوگا. یہ بڑا ہلا دینے والا مقام. جہنم پر سے گزرنا ہوگا. كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. یہ آپ کے رب کے ذمے طے شدہ ایک معاملہ ہے. اس کی تھوڑی وضاحت احادیث میں ہے. جہنم کہاں ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے مگر اس کی کھائی جو ہے اس کے اوپر الصراط جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں. الصراط سے ہر ایک نے گزرنا ہے. ایمان والے اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزر جائیں گے دیکھ لیں گے جہنم کو اور شکر ادا کریں گے کہ اس ہولناکی سے اللہ تعالیٰ نے بچایا. اور اہل جہنم کو وہیں الصراط سے گرا دیا جائے گا. ہر ایک کو گزرنا ہے. یہ تفسیر احادیث مبارکہ میں اللہ الصراط سے گزرنا ہمارے لیے آسان فرمائے اور اللہ جہنم کی ہولناکی اور عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. پھر ہم ان لوگوں کو نجات عطا کریں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور ہم ظالموں کو اس جہنم میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. متقین بچا لیے جائیں گے. رمضان کے روزوں کا حاصل بھی تقوی, خوف خدا رکھنے والے, ڈرتے ڈرتے زندگی گزارنے والے, بچتے بچتے زندگی گزارنے والے, گناہوں سے بچنے والے, اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے, ان متقین کو اللہ بچا لے گا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا. اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو جنہوں نے کفر کیا وہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرُ مَقَامٌ وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. کہ دونوں فریقوں میں سے کس کا مقام و مرتبہ بہتر ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے. دنیا پرست مشرکین کے سردار کہتے ہماری مجلسوں میں دیکھو شراب و کباب بھی ہے, رقص و سرور بھی ہے, مال بھی ہے, دولت بھی ہے, سردار بھی ہیں, مالدار بھی ہیں. اور ان کے ہاں کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں بلال جیسے لوگ آتے ہیں, یہاں غلام آتے ہیں. اس طرح کی بد کلامی کی ہے. ان کا جواب دیا جا رہا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ. اور جن سے پہلے ہم نے کتنے گروہ ہلاک کر ڈالے. ہم احسن اثاث وریا. وہ ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے بہت بڑھ کر تھے. قوم عاد و سمود, ایک جگہ قرآن پاک بتاتا ہے مشرکین مکہ کو تو اس کا 10% بھی نہ ملا جو پچھلی اقوام کو ملا. اللہ نے برباد کر دیا. تم کیا بیچتے, تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اللہ کی پکڑ کے سامنے ٹھہر سکو گے کیا. یہ ان کو جواب اللہ کی طرف سے عطا ہوا. فرمایا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فرما دیجیے جو گمراہی میں ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں اور خوب ڈھیل دے رہا ہے. حتی اذا رأوا ما يوعدون اما العذاب و اما الساعة. یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے خواہ عذاب خواہ قیامت جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. فسيعلمون من هو الشر مكانا واضعف جندا. بس وہ جان لیں گے کون ہے بدتر مقام اور مرتبے میں اور کون ہے کمزور تر لشکر میں. سب پتہ چل جائے گا جب اللہ کی پکڑ آئے گی ادھر اور ہوگا عذاب قیامت کے دن. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. اور جن لوگوں نے ہدایت حاصل کی اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ہدایت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ, ہدایت پر ہدایت عطا فرماتا ہے. اور ہم کہاں تک ہدایت کے محتاج ہیں؟ جنت میں داخلے تک. سورہ اعراف
آیت 43 جنت والوں کا جملہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریف تمام شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے یہاں تک کہ ہمیں ہدایت عطا فرما دی، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہر نماز کی حرکت میں اہدنا الصراط المستقیم دل سے دعا کرنی چاہیے، مستقل ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہاں جو ہدایت پر آئے، جن میں طلب ہے تڑپ ہے، اللہ اور ہدایت ان کو عطا فرماتا ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جن لوگوں نے ہدایت اختیار کی اللہ انہیں اور ہدایت عطا فرماتا ہے مزید۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور آپ کے رب کے نزدیک باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے اور بہتر ہیں انجام کے اعتبار سے۔ نہ مال، نہ دولت، نہ شہرت، نہ کرسی، نہ اقتدار، نہ بینک بیلنس کچھ کام آنے والا نہیں، ہاں ایمان اور نیکیاں جو بندہ لے کر جا رہا ہے یہ اس کے کام آنے والی چیزیں ہیں۔ اب اگلی آیات میں ایک پس منظر ہے مشرکین کے ایک سردار کا، اور اس کا ایک خاص معاملہ تھا، مفسرین نے واقعہ نقل بھی کیا عاص بن وائل کا، اور جناب خباب بن حرت رضی اللہ عنہ لوہار کا کام کرتے تھے۔ عاص بن وائل ان کا پیسہ لے لیا، پیسہ نہیں دیتا تھا، کہا اچھا موت آئے گی نا، قیامت آئے گی پھر میں دوں گا، اس طرح کا اس نے ہٹ دھرمی کا رویہ اختیار کیا۔ پس منظر میں یہ آیات آ رہی ہیں، لیکن بہرحال ایک شان نزول کا پس منظر ہوتا ہے اور ایک عموم کے اعتبار سے قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، پس کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ میں ضرور مال اور اولاد دیا جاؤں گا۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ کلا ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، جو کچھ وہ کہتا ہے اب ہم لکھ لیں گے اور اس کو عذاب اور طویل کر کے بڑھا کر دیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَ فَرْدًا، اور ہم وارث ہو جائیں گے اس کے جو وہ کہتا ہے اور وہ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا۔ کہتا تھا وہاں قیامت میں تجھے دوں گا، ارے تیرا ہے کب جو تو دے گا؟ سب کا وارث کون؟ اللہ، اور تو اکیلا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُ لَهُمْ عِزًّا، اور انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا اور لوگوں کو معبود بنا لیا تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا باعث بنے۔ کلا ہرگز نہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، جلد ہی وہ ان کی بندگی سے انکار کریں گے، ان کے شریک جن کی پرستش کر رہے ہیں اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ یہ ذکر پہلے بھی آیا، آئندہ بھی آتا رہے گا۔ بتوں کو بھی اللہ زبان دے دے گا، انکار کر دیں گے۔ اللہ کے انبیاء میں سے کسی کو پکارا کہ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام، انکار کر دیں گے۔ ناظرین کرام، دو باتوں کی توجہ، ایک تو مستقل توجہ ہم آپ کو دلا رہے ہیں، قرآن پاک کا نسخہ آپ کے سامنے ہو جی انشاءاللہ تو بہت بہتر ہوگی بات، کیونکہ اب ماشاءاللہ مکی صورتیں ہیں اور ایک پارے سے کچھ زیادہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم کور کر رہے ہیں، اور مجھے اندازہ ہے کہ تھوڑی اسپیڈ ہمیں زیادہ رکھنا پڑ رہی ہے، اس لیے کہ وقت کا بھی ایک محدود معاملہ ہوتا ہے۔ تو اگر نسخہ قرآن پاک کا سامنے ہو یا آپ کی نوٹ بک سامنے ہو جس پر آپ کچھ نوٹ کر رہے ہو تو آپ کی توجہ اور بڑھے گی انشاءاللہ۔ ایک دو، اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیے قرآن پاک کا جو اپنا ایک حسن ہے، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، حدیث میں الفاظ بھی ہیں، غنا ہے قرآن پاک کا، وہ غنا بڑا نمایاں اس سورہ مبارکہ میں۔ اگر ہر آیت کی کلوزنگ کا لفظ دیکھیں تو آپ کو ایک سیم انداز نظر آئے گا۔ آپ سنتے جائیے گا اور میں ایک دو اشارے کر دوں گا انشاءاللہ۔ اگلی آیت ہے الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم شیاطین بھیجتے ہیں کافروں پر، وہ انہیں خوب اکساتے رہتے۔ عزا یہ آخری لفظ ہے۔ اگلی آیت فلا تعجل علیہم، پس آپ ان کے بارے میں نزول عذاب کے تعلق سے جلدی کا معاملہ نہ کیجیے گا۔ انما نعد لهم عدا، ہم تو صرف ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں، مراد ان کے دن گنے جا رہے ہیں۔ عزا عدا، اب زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، اب غور کیجئے گا، ہر آیت کی کلوزنگ آپ کو اسی انداز سے نظر آئے گی۔ یہ قرآن کا حسن ہے، یہ قرآن کا اپنا ایک غنا ہے، اور بہترین قراء کی تلاوت سنتے ہیں تو لطف بھی دوبالا ہوتا ہے اور ایمان میں بھی آبیاری کا معاملہ آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یاد کیجئے جس دن متقین کو رحمان کی طرح مہمان بنا کر جمع کر لائیں گے۔ ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور ہم گنہگاروں کو ہانک کر لے جائیں گے جہنم کی طرف پیاسی حالت میں، پیاسے ہوں گے۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا،
وہ شفاعت کا کچھ اختیار نہیں رکھتے سوائے اس کے جس نے رحمان سے کوئی عہد لے لیا ہو. اللہ کی اجازت سے ہوگی شفاعت. اللہ جس کو چاہے گا اجازت دے گا شفاعت کرنے کی، اور جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا اس کے لیے شفاعت کا معاملہ ہوگا. یہ بات سورہ طٰہٰ اگلی سورت میں بھی آئے گی انشاءاللہ. اب اگلے الفاظ میں بڑا سخت غضب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرک کرنے والوں کے لیے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یقیناً تم زبان پر بڑی بری بات لائے ہو. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا منسوب کر ڈالا. معاذ اللہ. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے شائن شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے حضور بندہ ہو کر آتا ہے. اولاد کی ضرورت تمہیں ہے، اللہ کو تو نہیں. ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور سب اسی کے بندے ہیں. لقد احصاهم وعدهم عدا، یقیناً اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور گن کر ان کا شمار کر لیا ہے. کون مجرم ہے؟ مجرموں کا پورا ڈیٹا، سارا ریکارڈ اللہ کے ہاں تیار. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اکیلے اکیلے آئے گا اللہ کے سامنے. اللہ اکبر. یہ ہے میرا اور آپ کا سب کا مسئلہ. ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے. بیٹا باپ کی جگہ جواب نہیں دے گا، باپ بیٹے کی جگہ جواب نہیں دے گا، ماں بیٹی کی جگہ نہیں دے گی، بیٹی ماں کی جگہ نہیں دے گی، اور شوہر بیوی کی جگہ نہیں، بیوی شوہر کی جگہ نہیں. ہم خود کھاتے ہیں نا تب ہمارا پیٹ بھرتا ہے، دوا لیتے تو تب ہمیں شفا ملتی. جواب بھی خود دینا پڑے گا، خود دینا پڑے گا. ہم تیار ہیں؟ ہر نماز میں اقرار کر رہے ہیں مالک یوم الدین، واقعی سمجھ کے اقرار کر رہے ہیں. بدلے کے دن کے لیے تیار ہیں، کل کی پیشی کے لیے تیار ہیں. کوئی نہیں ہوگا، نہ رائٹ نہ لیفٹ، نہ سامنے آگے پیچھے، اعمال ہی اعمال ہوں گے. حدیث مبارک میں ذکر آتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر ایک اکیلے اکیلے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. بڑی پیاری آیت آ رہی ہے، بلکہ یوں کہ ایک تحفہ آ رہا ہے ہمارے لیے بڑا پیارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. مراد دلوں میں ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے، رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو فرماتا ہے محبت کرو اس سے. اللہ فرماتا ہے جبرائیل آسمان والوں کے دل میں ڈالو، اس سے محبت کریں. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے جبرائیل زمین والوں کے دل میں ڈالو کہ اس سے محبت کریں. ایمان اور نیک عمل میں لگے رہو، اللہ تمہارے لیے حالات کو فیوریبل بناتا چلا جائے گا. اللہ زمین والوں کے دلوں میں، آسمان والوں کے دلوں میں، فرشتوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا. اللہ اکبر. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. بے شک اے نبی علیہ السلام، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان فرما دیا تاکہ آپ اس سے متقین کو بشارت دیں اور اس کے ذریعے جھگڑالو قسم کے لوگوں کو ڈرائیں، مراد اللہ کے عذاب سے. قرآن حضور کی زبان پر آسان ہوا. ایک تو عربی زبان، اور ہمیں ترجمہ سیکھنا چاہیے اور اس سے آگے بڑھ کر عربی زبان سیکھنی چاہیے. ایک تو یہ نقطہ بار بار آ چکا ہے. دوسرا، حضور نے قرآن کی وضاحت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کیا چاہتا ہے اس کی عملی شکل حضور نے بتائی ہے. یہ بھی اہمیت کا پہلو ہے حجیت حدیث سنت کی اہمیت کے تعلق سے. اور تیسری بات، بشارت قرآن کے ذریعے، انذار ڈراوا کیجئے قرآن کے ذریعے سے. یہ قرآن پاک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دعوت کا، تربیت کا، تزکیے کا اور انقلاب برپا کرنے کا پہلا اولین بنیادی ذریعہ ہے. آج قرآن پاک کو وہ اہمیت نہیں دی جا رہی جس کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن، رمضان میں قرآن تو قیام اللیل میں قرآن، تراویح کی نماز میں قرآن. اتنا اللہ قرآن کے ذریعے چاہتا ہے کہ ہم گزرے. تو یہ قرآن دعوت کا، تربیت کا، تبلیغ کا اور جہاد، مکے کا جہاد قرآن کے ذریعے. سورہ فرقان آیت 52 میں بات آتی ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے نبی علیہ السلام اس سے بڑا جہاد کیجئے قرآن پاک کے ذریعے سے. یہ اہمیت ہے قرآن حکیم کی. اس کے ذریعے متقین کو بشارت اور اس کے ذریعے جھگڑالو قسم کے لوگوں کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ان سے پہلے ہم نے کتنے گروہ ہلاک کر ڈالے. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. بس کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا ان کی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ کیا مطلب؟ پچھلوں کو برباد کر دیا، کھنڈرات ہی بچے ہیں، کوئی نہیں بچا، سب برباد کر دیے گئے، نافرمانوں کو مٹا دیا گیا. یہ ذکر کر کے مشرکین مکہ کو عبرت دلائی جا رہی ہے.
سورہ مریم کا مطالعہ مکمل ہوا، اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، اور سورہ طٰہٰ بھی مکی صورت ہے۔ اس میں ایک بڑا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مفصل واقعے کے تعلق سے ہے۔ ایک بات پہلے آ چکی ہے، 550 سے زیادہ آیات میں موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا ذکر قرآن پاک میں آیا۔ اس صورت کا ایک بڑا حصہ موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی واقعات کے حوالے سے آئے گا۔ البتہ ایک بات شروع سے ہم کہتے ہوئے ہیں کہ باقی بات بعد میں آئے گی، تو کچھ اور تفصیلات موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی باقی صورتوں میں بھی آئیں گی، اشارہ کر دیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے آخر میں قیامت کے واقع ہونے کا تذکرہ ہے، اور نبی مکرم علیہ السلام کے ذریعے اہم ہدایات عطا کی گئیں۔ ایک اہم نقطہ یہ ہے سورہ طٰہٰ کے تعلق سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ یاد آیا۔ بہن، ان کا نام بھی فاطمہ بنت خطاب، بہن کو دیکھا کچھ پڑھ رہی تھی تو ان کے اوپر ذرا سختی کی ہے، بہن نے کہا جو چاہو سو کر لو، اور بہن کو مارا بھی ہے۔ بہن نے کہا جو چاہو سو کر لو، ہم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ اس وقت کچھ لکھا ہوا موجود تھا، اسکیٹرڈ تھا، مختلف لوگوں کے بعد تھوڑا تھوڑا لکھا ہوا تھا، کہا نہیں تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر کے آؤ۔ بہن بھی کس کی بہن؟ عمر بن خطاب کی۔ اللہ اکبر، جاؤ غسل کر کے آؤ۔ پھر سورہ طٰہٰ ان کو سنائی، آیت نمبر 14 پر پہنچے ہوں گے تو ہل گئے ہوں گے، جس میں اللہ کی انانیت، دی بگ آئی ایم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے، اور ایمان لے آئے سیدنا عمر۔ نقطہ سمجھیے گا، ہماری بہنیں بیٹیاں بھی یاد رکھیں اس نقطے کو، کبھی بہن قرآن پڑھتی تھی تو عمر ایمان لاتے تھے، کبھی بہن قرآن پڑھتی تھی تو عمر ایمان لاتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس بہن نے سیدنا عمر کو یہ سورہ طٰہٰ سنائی ہے اور ان کی کایا پلٹ گئی اور وہ ایمان لے آئے تھے۔ باقی تفصیلات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم یقیناً جانتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ یہ حروف مقطعات ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ پر قرآن پاک کو اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ ایک ترجمہ مشقت کا کیا گیا، مراد اللہ کے پیغمبر بڑا غم کرتے تھے اور لوگ جو قبول نہیں کرتے تھے، آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ پریشان نہ ہو، آپ اپنے آپ کو اپنی جان کو گھلا دیں گے ان کے پیچھے کیا؟ یہ بات سورہ کہف کے شروع میں بھی آئی تھی۔ آپ اپنا کام کیجئے، جو قبول نہیں کرتا وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اور لتشقی کا ایک ترجمہ ایک اور شین قاف کا جو مادہ روٹ ورڈ ہے اس سے کیا گیا۔ یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمائے گا کہ آپ ناکام ہو جائیں، قطعاً نہیں، آپ کی دعوت قبول ہوگی، آپ کا مشن پائے تکمیل کو پہنچے گا، اس قرآن کا نظام قائم ہوگا، اللہ کا دین سر بلند ہوگا۔ یہ قرآن اس لیے عطا ہوا کہ اس کا غلبہ ہونا ہے، اس کے احکامات کا نفاذ ہونا ہے۔ یہ ترجمہ بھی کہ آپ ناکام ہو جائیں اس لیے قرآن پاک نازل نہیں ہوا، آپ کو اللہ کامیابی عطا فرمائے گا، آپ کا دین غالب ہوگا، یہ گویا بشارت بھی عطا ہو رہی ہے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ اس کی نصیحت ہے جو ڈرتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، نازل کیا گیا اس اللہ کی طرف سے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے۔ الرحمن علی العرش استوی، رحمان ہے جو عرش پر قائم ہوا۔ عرش اور رحمان کا قائم ہونا متشابہات۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، یعنی پوری کرۂ ارض کی آخری تہہ کے اندر بھی کوئی شے ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر اے مخاطب تم پکار کر کوئی بات کہو تو بے شک وہ اللہ بھید کو بھی جانتا ہے اور نہایت پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے تمام اچھے نام ہیں۔ اگلی آیت کریمہ سے اب طویل سلسلہ آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا، اور آیت نمبر 98 تک اس صورت میں یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ قصہ موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت کا ہے جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے، مصر میں تھے، اور وہاں پھر ایک قبطی کا ان کے ہاتھوں ہلاکت کا معاملہ ہو گیا۔ پھر وہ مدین چلے گئے تھے اور مدین میں 10 سال وہ رہے، وہاں ان کا نکاح بھی ہوا، کچھ عرصہ بھی انہوں نے گزارا۔ اب مدین سے واپس آتے ہوئے ظہور نبوت ہوا، اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، معجزات عطا فرمائے گئے۔ یہ ہے اولین دور کے کچھ واقعات جن کا بیان۔ اور اس سے پہلے کے واقعے وہ مصر کا معاملہ، قتل ہو جانا کسی کا، وہ ہم سورہ قصص میں بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو مدین سے واپسی اور ظہور نبوت کا معاملہ اور معجزات کے عطا کیے جانے کا ذکر اب آ رہا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی ہے؟ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا،
جبکہ انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی، شاید میں تمہارے پاس اس سے کچھ انگاری لے آؤں یا آگ کے راستے کا پتہ پا لوں، سردی تھی تو ذرا کچھ تاپنے کو مل جائے، یا یہ کہ وہاں کوئی شخص ہو، کوئی لوگ ہوں تو راستے کی رہنمائی کا معاملہ ہو جائے۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، پس جب وہاں آئے تو آواز آئی اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع نعلیک، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، بس اپنی جوتیاں اتار لو۔ ایک ادب کا تقاضا، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تم طویٰ کے پاک میدان میں ہو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں پسند کر لیا، یعنی چن لیا، پس جو وحی کی جائے اس کی طرف کان لگا کر سنو۔ اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، حجاب ہے درمیان میں مگر کلام ہو رہا ہے۔ اننی، یہ وہ آیت کریمہ جس کو میں نے ذکر کیا تھا، اس میں اللہ کی انا کبیر، the big I am of Allah the Almighty کا ذکر آ رہا ہے۔ 5 مرتبہ اللہ نے اپنی انا، میں کا ذکر فرمایا، گنیے گا، اننی، بے شک میں، انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، واقیم الصلاۃ، اور فاعبدنی، میری ہی عبادت کرو، بس میری عبادت کرو، واقیم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ آیات سنی سیدنا عمر نے، عربی تو خوب آتی تھی، کایا پلٹ گئی، پیچھے اور بھی تسلسل تھا واقعات کا، اب کایا پلٹ گئی اور اسلام انہوں نے قبول فرمایا۔ باقی واقعات ہمارے علم میں ہیں۔ یہ اللہ کی انا، اصل مسئلہ کیا ہے، ہمیں ہماری انا کو فنا کرنا ہے۔ یہ چھوٹی سی انا اندر ہے، کبھی فرعون خدائی کے دعوے بھی کرتا ہے، اس انائے صغیر کو، چھوٹی انا آئی کو، انائے کبیر the big I am of اللہ، اس کے سامنے جھکانا ہے۔ اس جھکنے میں خیر ہے اور عاجزی ہے۔ شیطان اڑ گیا، مارا گیا، آدم علیہ السلام جھک گئے، خلافت عطا ہو گئی، سبحان اللہ۔ جو اکڑے گا مارا جائے گا، جو جھکے گا وہ اعزاز پائے گا۔ اس چھوٹی انا کو بگ آئی ایم آف اللہ، انائے کبیر کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ واقیم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی یاد کا بہت بڑا ذریعہ، زندگی کے جھمیلوں میں، کام کاج میں آدمی کھو جاتا ہے، ہر چند گھنٹوں بعد نماز ہمیں لے آتی ہے۔ اللہ کی توحید، آخرت کا ذکر، عبادت کا تقاضا، صراط مستقیم کی ضرورت، ان ساری باتوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبھی تازہ کریں۔ آگے قیامت کا بیان، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی، بے شک قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص کو بدلہ دیا جائے اس کی کوشش کا جو وہ کرے۔ آج غیب میں رکھ کر ہی ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، بس تمہیں اس سے وہ روک نہ دے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، پھر تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی نافرمان قسم کے لوگ، خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ، ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور انداز سے کلام فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، بڑا دلچسپ معاملہ۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اور اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَائی، اور انہوں نے عرض کی کہ میرا عصا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے سب کچھ، لیکن اللہ ایک ڈیمونسٹریشن کرانا چاہ رہا ہے، بتانا چاہ رہا ہے کہ اس سے کچھ ہو جائے گا ابھی۔ اچھا چیک کر لو ہے کیا؟ یہ عصائی، اللہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا، اللہ اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور اس سے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں پر، ولی فیہا معارب اخری، اور اس میں اللہ میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جواب کیا تھا؟ اللہ یہ عصا ہے، مگر شوق ملاقات ہے نا، اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، کیا ہی ایکسپیرینس ہوگا، سبحان اللہ۔ اللہ میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس میں اللہ میرے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، مگر وہ بات طویل ہو جائے، وہ بات پرولونگ ہو جائے۔ آج کچھ لوگوں کے، ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں، چھوڑ دیجیے گا، میں مثال نہیں دے رہا، کچھ لوگوں کا ٹائم کتنی مشکل سے ملتا ہے، اور مل جائے تو ذرا 5 منٹ اور نہ ہو جائے، اور اس کے 5 منٹ اور نہ مل جائے، کیا بڑی بات ہے، کیا بڑا سیلیبریٹی، کیا بڑا سیٹ ہے، کیا بڑا فلاں ہے، وغیرہ وغیرہ چاہتے ہیں نا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام شوق ملاقات کو طول دینا چاہ رہے ہیں، ہم لوگ بھی اللہ سے ملاقات، نماز بھی ایک ملاقات ہے اللہ تعالیٰ سے، طویل کرتے ہیں سجدے، غور کر لینا چاہیے۔ قال القیہا یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اسے زمین پہ ڈال دو۔ فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعی، انہوں نے اسے ڈال دیا تو اچانک وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ سانپ، آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا، کبھی اژدہا کہتے ہیں، کبھی سانپ کہتے ہیں، دونوں اللہ نے فرمایا، بالکل فرمایا صحیح۔ جسامت میں، سائز میں اژدہے جیسا بہت بڑا، لیکن اپنی سپیڈ میں سانپ کی طرح تیز۔
یہ اور ایک معجزانہ کیفیت جو عطا کر دی گئی. قال خذها ولا تخف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرو مت. سنعیدها سیرتها الاولی، ہم ان قریب اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے. یہ فرسٹ ٹائم ڈیمونسٹریشن ہو رہا ہے، بالکل نیا معاملہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا. تھوڑے سے گھبرا گئے، اللہ تسلی دے رہے نہیں اسے ہم اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، تم ڈرو مت. وضم یدک الی جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری، اور اپنا ہاتھ اپنے بغل میں لگا لو، وہ کسی عیب کے بغیر سفید چمکتا ہوا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے. یہ ہم معجزات کا ذکر پہلے پڑھ کر آ چکے. پہلے کیا کہا تھا، بعد میں تفصیل آئے گی. اب آپ کو یقین آ رہا ہے نا، اب تفصیلات آ رہی کہ پہلے ڈیمونسٹریشن کرائی گئی ہے. تو یہ دو بڑے معجزات، عصا جو اژدہا و سانپ بن جاتا، اور یہ چمکتا ہوا نورانی ہاتھ، یہ فرمایا من غیر آیۃ اخری، یہ دوسری نشانی، یہ دو بڑے معجزات. لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم تمہیں دکھائیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے. اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ اے موسیٰ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے مشن کا بہت بڑا حصہ، ایک بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانا، اور ایک فرعون کے سامنے جا کے کلمہ توحید اور کلمہ حق بیان کرنا. اور معلوم ہوا کہ پیغمبروں کی دعوت انقلابی دعوت ہوتی ہے، وہ وقت کے حکمرانوں اور حکمرانی کے ایوانوں کو بھی ایڈریس کرتی ہے، کیونکہ وہ دعوت انقلابی دعوت ہوا کرتی ہے. توحید سے کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، توحید کے عملی تقاضے انفرادی زندگی کے لیے بھی اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی اور نظام کی سطح پر بھی ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے. ناظرین کرام، آج کا مطالعہ یہیں پہ ہم رکھتے ہیں موقوف، اور انشاءاللہ اس سلسلے کو آئندہ آگے بڑھائیں گے. آئیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہماری جانب سے محنت قبول فرما. اے اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ صراط مستقیم پر ہدایت مزید عطا فرما، استقامت عطا فرما. اے اللہ ہمارے صغیر کبیر تمام گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے. اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے. اے اللہ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے. اے اللہ ہمیں روز قیامت نبی اکرم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما دے. یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا رحمان